السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم مظہر اقبال، لیکچرر ہسٹری، گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے انیشل پرابلم آف پاکستان کے ابتدائی مسائل تشکیل پاکستان کے بعد۔ تو آج ہم بیسیکلی 3 پارٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے: انتظامی مسائل، سیاسی مسائل اور معاشی مسائل کو۔ کیا میں پاکستان کو دیوانے کا خواب سمجھا جاتا تھا، لیکن 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بن گیا تو اسے پھر بھی حقیقت نہ سمجھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نئی مملکت کے ابتدائی مسائل اتنے گمبھیر تھے کہ ان کے مسائل کے ساتھ اس کا قائم رہنا بھی ایک دیوانے کا خواب ہی لگتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اسی بات پر کانگریس کو راضی کر لیا تھا کہ پاکستان چند دن بھی نہ چل سکے گا اور واپس ہندوستان میں شامل ہو جائے گا، لیکن پاکستان کے قیام سے زیادہ دنیا کو حیرت میں ڈال دینے والی بات اس کا کامیابی سے قائم رہنا تھا۔ شروع کے سالوں میں پاکستان معاشی ترقی میں بھارت سے بھی آگے تھا۔ وہ مسائل جن کی بنا پر پاکستان کا چلنا مشکل خیال کیا جا رہا تھا وہ کچھ یوں ہیں۔ نظریاتی مسئلہ: پاکستان کے قائم رہنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا یا اسلام کے نفاذ کے لیے۔ یہ ملک اب ان علماء کا بھی تھا جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے زیر اثر پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ دوسری طرف کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان کی حمایت کی تھی تاکہ پاکستان کو ایک کمیونسٹ ملک بنایا جا سکے۔ اس طرح سے پاکستان کے عوام کو ایک ایسی قوم بنانا جو ایک نظریے کی حامل ہو ایک مشکل کام تھا، اور باقی تمام معاملات اسی چیز سے جڑے ہوئے تھے۔ اس طرح سے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے قیام کو ہی بلا جواز ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں مختلف گروہ مختلف نظریات کو نئے ملک کا نظریہ بنانا چاہتے ہوں، اس ملک کے لیے مسائل کھڑے کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ سرحدات کی حد بندی کا تنازع، ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہونا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ دونوں صوبوں کی اسمبلیوں کو مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر تقسیم کیا جانا تھا۔ دونوں گروہوں نے الگ الگ ووٹنگ سے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایک گروہ بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیتا تو تقسیم ضروری بن جاتی تھی۔ کمیشن کا سربراہ ایک برطانوی وکیل ریڈ کلف تھا۔ ریڈ کلف کے قائد اعظم محمد علی جناح سے پرانے تعلقات تھے اور بنیادی طور پر وہ ایک ایماندار انسان تھا، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر اعتماد کیا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس سے ملی بھگت کی ہوئی تھی۔ ریڈ کلف اس کے سامنے اپنی ایمانداری کو قائم نہ رکھ سکا اور سرحدوں کے تعین میں ایسی تبدیلیاں کیں جو پاکستان کے مستقل مسائل کی وجہ بنی۔ پہلے یہ طے پایا تھا کہ تقسیم ضلع کے اعتبار سے ہوگی، یعنی جس ضلع کی اکثریت مسلمان ہوگی وہ پاکستان میں شامل ہوگا، لیکن آخر میں یہ اصول بدل دیا گیا اور تقسیم کی سطح پر تحصیل سے بھی نیچے دیہاتوں تک آ گئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: پنجاب کی تقسیم اور سکھوں کا کردار۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کی طرف سے جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر وکیل تھے، جبکہ بھارت کی طرف سے مارچند مہاجن اور تیجا سنگھ کو نامزد کیا گیا۔ انہوں نے ریڈ کلف کی سربراہی میں حد بندی کا تعین کرنا تھا۔ اس سے قبل پنجاب کی تقسیم کے لیے جب مسلم اور غیر مسلم ارکان اسمبلی کے الگ الگ ووٹنگ ہوئی تو مسلم ارکان نے 22 کے مقابلے میں 69 ووٹوں سے تقسیم کے خلاف فیصلہ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان پنجاب کی تقسیم کے حق میں نہ تھے۔ البتہ غیر مسلم ارکان نے 22 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے تقسیم کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس طرح سے تقسیم ضروری قرار پائی۔ اس تقسیم میں ووٹوں کا کردار بہت نمایاں تھا، لیکن سراسر بے وقوفی پر مبنی تھا۔ کانگریس نے بلدیو سنگھ کے ذریعے سکھوں کو تقسیم پر آمادہ کیا۔ اس پر سکھوں اور کانگریس نے پورا زور لگایا کہ پنجاب کا زیادہ سے زیادہ حصہ ان کی طرف آ جائے۔ پنجاب کی تقسیم میں ناانصافی اسی وجہ سے ہوئی۔ اول سکھوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے مقدس مقامات والے اضلاع کو بھارتی پنجاب میں شامل کیا جائے، جس میں لا محلہ لاہور بھی آتا تھا۔ گیائی کرتار سنگھ تو ضلع منٹگمری یعنی ساہیوال تک کے علاقے کو سکھوں کا حق سمجھتا تھا، اور اس وقت کا گورنر پنجاب ایون جنکنس اس دعوے کی تائید کرتا تھا۔ اضلاع کی تقسیم اور کپورتھلا کا مسئلہ: آخری وقت تک یہ پتہ لگانا مشکل تھا کہ کون سا علاقہ کس طرف جائے گا۔ جہاں تک سکھوں کے لاہور اور منٹگمری یعنی موجودہ ساہیوال جیسے اضلاع پر دعوے کا تعلق تھا تو مسلمان وکلاء نے اس کا بخوبی دفاع کر لیا، کیونکہ اسی طرح سے مسلمانوں کے تہذیبی مراکز بھی بھارت میں رہ جانے تھے۔
تقسیم کا فیصلہ اکثریت کے اصول پر ہونا تھا اور مغربی پنجاب کے اضلاع میں مسلمان واضح طور پر اکثریت میں تھے۔ مسئلہ ان اضلاع کا بنا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں اور سکھوں سے قدرے زیادہ تھی اور بہت زیادہ نہ تھی۔ اصولی طور پر وہ بھی پاکستان کا حصہ ہی بنتے تھے اور 8 اگست تک ریڈ کلف کے نقشے پر لگی لکیروں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ علاقے پاکستان میں شامل تھے۔ ان میں امرتسر، گرداسپور اور فیروز پور کے علاقے شامل تھے۔ امرتسر کہ پاکستان میں آنے سے ایک اور پیش رفت یہ ہونی تھی کہ کپورتھلا کی مسلم اکثریت کی ریاست کی سرحد پاکستان سے مل جانی تھی، جس سے اس کے پاکستان کے ساتھ الحاق ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے، لیکن ان سارے علاقوں کو آخری وقت پر بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے بھارت کو 3 فائدے پہنچائے گئے اور اسی طرح پاکستان کو 3 نقصان ہوئے۔ گرداسپور کے بھارت میں جانے سے بھارت کو کشمیر جانے کا وحید زمینی رستہ ہاتھ آ گیا، جس سے وہ اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر سکتا تھا۔ امرتسر کے بھارت میں شامل ہونے سے کپورتھلا کی سرحد پاکستان سے کٹ گئی، اس لیے اسے آسانی سے ہڑپ کر لیا گیا۔ فیروز پور کو بھارت میں شامل ہونے سے پاکستان میں آنے والی نہروں کے ہیڈ ورکس بھارت میں چلے گئے، جس سے بعد میں بھارت نے پاکستان کا پانی روک لیا۔ تحصیلوں کی تقسیم کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ گرداسپور مسلم اکثریت کی تحصیل گرداسپور اور تحصیل بٹالہ بھارت کے حوالے کی گئی۔ ہندو اکثریت کی تحصیل پٹھان کوٹ بھارت کو اور صرف شکر گڑھ پاکستان کو ملی۔ کشمیر کو راستہ پٹھان کوٹ کے مقام کٹھوعہ سے جاتا تھا۔ اس کی سرحد کو پاکستان سے مزید دور کرنے کے لیے گرداسپور اور بٹالہ کو بھی بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ امرتسر مسلم اکثریت کی تحصیلیں اجنالہ، ہوشیارپور، وسوہا، نکودر اور جلندھر بھی بھارت کے حوالے کر دی گئی۔ فیروز پور مسلم اکثریت کی تحصیلیں فیروز پور اور زیرہ بھارت کو دے دی گئیں، جو پہلے پاکستان کو دی جانی تھی۔ لاہور تحصیل قصور کے بہت سارے دیہات بھی بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ سکھ باثیت قوم تقسیم کے عمل میں شامل تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سکھ قومی سطح پر تقسیم کے عمل سے آگاہ اور اس کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ سکھوں کا مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام ایک طے شدہ منصوبہ تھا۔ اس طرح مغربی پنجاب سے سکھوں کو مشرقی پنجاب منتقل کرنے کے بھی انتظامات کیے گئے تھے۔ عوامی سطح پر سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن جب سکھوں کے سیاسی گروؤں نے انہیں مسلمانوں کے قتل عام کی کال دی تو سب نے بلا تعامل اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور ہر قسم کی دوستی اور رواداری کو دل و دماغ سے نکال پھینکا۔ صرف اکا دکا مثالوں میں کچھ سکھوں نے جو سکھوں کی مثلیں 12 ان میں سے کچھ سکھوں نے مسلمانوں کے خاندانوں سے ہمدردی کی کہ انہیں سکھوں کے قتل عام کے منصوبے سے آگاہ کر دیا اور وہ خاندان بر وقت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طرح مغربی پنجاب سے سکھوں کے کئی قافلوں کو باقاعدہ مسلح افراد کی نگرانی میں سرحد پار پہنچایا گیا۔ دوسری طرف مسلمان اس طرح کی کسی انتقال آبادی کے لیے تیار نہ تھے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمان فوجیوں اور سپاہیوں سے ہتھیار لے لیے گئے تھے، جس سے وہ اپنا اور دوسرے مسلمانوں کا کوئی دفاع نہ کر سکے۔ مغربی پنجاب میں البتہ مسلمانوں کے انتخاب پر سکھوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا گیا، لیکن وہ کسی منصوبے کا حصہ نہ تھا۔ قتل و غارت کی ذمہ داری تقسیم کے وقت پنجاب میں ہونے والی قتل و غارت گری کی گئی، اس کی جو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، ان میں سرفہرست ماؤنٹ بیٹن کی نااہلی، غفلت یا شر پسندی تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ وہ کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہوگا، وہ چھوٹے سے فساد کو بھی رکوا نہ سکا۔ اصرار کے باوجود اس نے مارشل لاء کے احکامات جاری نہ کیے۔ شاید وہ اس وقت ریاستوں کو بھارت میں شمولیت کے لیے گھیرنے میں مصروف تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کی حکمرانی برطانوی سیاست کے ماتھے پر بدگمان ترین داغ تھی۔ بنگال کی تقسیم بنگال باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کی نمائندگی ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان کر رہے تھے، جبکہ بھارت کی جانب سے سی سی بسواس اور بی جے مکھرجی موجود تھے۔ بنگال میں مسلم اکثریتی صوبہ تھا اور مسلم لیگ اس کی تقسیم کے بھی خلاف تھی اور پورے بنگال پر مسلمانوں کا حق سمجھتی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرارداد لاہور میں 1 سے زیادہ ریاستوں کا ذکر تھا، جس سے مراد یہ تھی کہ بنگال کو علیحدہ مسلم ریاست بننا تھا۔ حسین شہید سہروردی جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، ایک عظیم تر بنگال کے لیے کوشاں تھے اور اس سلسلے میں انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن 1946 میں قرارداد لاہور میں ریاستوں کا لفظ نکال کر ایک ریاست کر دیا گیا، کیونکہ کابینہ مشن پلان سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس کبھی بھی سارا بنگال مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔
یہ بات قابل غور ہے کہ قرارداد لاہور میں ریاستوں کے ایک ریاست کرنے کی حمایت سوائے ابو الہاشم سرکار کے پوری بنگالی لیڈرشپ نے کی تھی۔ تقسیم کے معاملے میں مسلم لیگ نے کوشش کی کہ کسی طرح کلکتہ کو پاکستان میں شامل کیا جائے۔ کلکتہ میں گو ہندو اکثریت میں تھے، لیکن ان میں سے اچھوت اقلیت مسلم لیگ کی طرف تھی۔ ان کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر مسلم لیگ کی طرف سے وزیر تھے۔ اس بنیاد پر مسلم لیگ کلکتہ پر اپنا دعویٰ رکھتی تھی۔ علاوہ ازیں کلکتہ کے آبی ذرائع اور ان کی ملوں کا خام مال مسلم اکثریت کے علاقوں کی وجہ سے تھا، لیکن جیسا کہ ماؤنٹ بیٹن کے انصاف کا دورہ تھا، مشکل کو حل کرنے کے لیے کلکتہ کے ساتھ مسلم اکثریت کے ضلع مرشد آباد اور نادیا بھی بھارت کو دے دیے گئے۔ پنجاب کے برعکس بنگال میں بڑے پیمانے پر انتقال آبادی اور کشت و خون نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں ہندو پوری طرح سیاست پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ہندوؤں اور بھارت نواز مسلمانوں کا سرحد کے ادھر ادھر آنا جانا معمول کی بات تھی۔ اس وجہ سے بنگال باؤنڈری کمیشن کے فیصلوں پر زیادہ لے دے نہ ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن اور بھارتی قیادت کا تعصب۔ ماؤنٹ بیٹن کے متعلق اس سے پہلے بھی جو ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ وہ ہر سطح پر پاکستان کی مخالفت پر تلا ہوا تھا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے دونوں ملکوں کا مشترکہ گورنر جنرل ماننے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ بھارت نے اسے اپنا گورنر جنرل قبول کر لیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس بغض کے پیش نظر تقسیم اور دیگر عوامل میں پاکستان کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا۔ اس طرح سے بھارتی قیادت بھی پاکستان کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ سکھوں کی شورش کے پیچھے واضح طور پر سردار پٹیل کا ہاتھ تھا اور وہ برملا طور پر مشرقی پنجاب کے فسادات کا ذمہ دار تھا۔ دیگر قیادت بھی اسی خیال کو پلے باندھے ہوئے تھی کہ پاکستان ان بے پناہ مسائل کی وجہ سے چل نہیں پائے گا اور وہ واپس بھارت سے مل جائے گا۔ اس وقت کے کانگریس کے صدر آچاریہ کرپلانی نے واضح طور پر کہا تھا کہ امید ہے کہ جو ہم سے آج بچھڑ رہے ہیں وہ جلدی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اور بعد کے سالوں میں کسی انٹرویو کرنے والے نے جب ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا کہ اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ جناح ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں تو کیا وہ پاکستان کے قیام کو روک دیتا، تو ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا کہ زیادہ امکان یہی تھا۔ انتظامی مسائل۔ ہندوستان کی تقسیم کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی اور اس بنا پر ہر طرح کا نقصان بھی پاکستان کے حصے میں ڈالا گیا۔ ساری انتظامی مشینری بھارت کے حصے میں آئی، جبکہ پاکستان کو نئے سرے سے اپنا نظام کھڑا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر دیگر ملکوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تمام سفارت خانے قائم کرنے پڑے۔ مرکزی دفاتر تمام کے تمام دلی میں تھے، پاکستان میں یہ تمام دفاتر قائم کرنے پڑے۔ وسائل اور امارات کی کمی کے باعث شامیانے لگا کر ان دفاتر کی کمی کو پورا کیا گیا، جہاں ملازمین کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ مزید جو کچھ مسائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ دستور کی تشکیل۔ اولین مسئلہ نئے ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور کی تشکیل تھی۔ فوری طور پر ایک باقاعدہ دستور تو نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس لیے 1935 کے ایکٹ میں ترامیم کر کے ایک عبوری دستور تشکیل دیا گیا۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جسٹس شریف کو اس کام پر لگایا۔ اس طرح سے پاکستان مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ اور سرحد کی اکائیوں پر مشتمل ایک وفاق ٹھہرا، جس میں کل 13 ریاستیں اور اپنی خود مختار حیثیت میں موجود تھیں۔ قومی پرچم اور دارالحکومت۔ مسلم لیگ کے سبز ہلالی پرچم میں اقلیتوں کے لیے سفید پٹی اور ہلال کے اوپر چاند کا اضافہ کر کے ملک کا قومی پرچم تیار کیا گیا اور کراچی کو پہلا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی کی عمارتوں کو وفاقی ضروریات کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن وہ ناکافی ہونے کی وجہ سے فوجی بیرکوں اور بعض جگہ شامیانے لگا کر دفتروں کی کمی کو پورا کیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی۔ متحدہ ہندوستان میں منتخب ہونے والے مسلم اراکین اسمبلی بدستور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن ٹھہرے، کیونکہ وہ ابھی نئے انتخابات کروانا ممکن نہ تھا۔ ان کی تعداد 69 تھی۔ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں اور ریاستوں کے نمائندوں کی وجہ سے 10 نشستوں کا مزید اضافہ کیا گیا، جس کے بعد کل تعداد 79 ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی منتقلی۔ تقسیم کے وقت ملازمین کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی بھی ملک میں خدمات کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر غیر مسلموں نے بھارت کو ترجیح دی، جس کے رد عمل کے طور پر مسلمان ملازمین پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس کے لیے خصوصی ریلیں چلائی گئیں، لیکن فسادات کی وجہ سے یہ ذریعہ محفوظ نہ تھا۔ اس پر بھارت نے برطانوی کمپنی BOAC برٹش اورینٹ ایئر ویز کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، جس نے 26 پروازوں کے ذریعے ملازمین کو پاکستان منتقل کیا۔
ملازمین کی منتقلی کے اس عمل کو آپریشن پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل ٹاٹا ایئر ویز ملازمین کو پاکستان منتقل کر رہی تھی، لیکن اس کی چند پروازوں کے بعد ہی بھارتی حکومت نے یہ سلسلہ روک دیا، جس پر برطانیہ کی کمپنی سے رابطہ کرنا پڑا۔ مسئلہ مہاجرین کی پاکستان آمد ایک بہت بڑا اور لمبے عرصے تک چلنے والا مسئلہ تھا، اس لیے باقاعدہ ایک وزارت قائم کرنا پڑی۔ مہاجرین کے مسائل بہت زیادہ تھے، انہیں قومی دائرے میں شامل کرنا اشد ضرورت تھا۔ جلد از جلد انہیں جائیدادیں الاٹ کر کے خیمہ بستیوں کو ختم کرنا تھا جہاں جرائم پرورش پا رہے تھے۔ وہ جائیدادیں جو ہندو اور سکھ چھوڑ گئے تھے، انہیں آئے ہوئے مہاجرین میں تقسیم کرنے کا نازک مرحلہ تھا، جس میں بہت سارے لوگوں سے ناانصافی کا اندیشہ بھی تھا۔ مہاجرین کا مسئلہ ایک بڑے پیمانے کا مسئلہ تھا، جس میں کم و بیش 1 کروڑ لوگوں نے سرحد کے آر پار ہجرت کی۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے کیمپوں کا قیام ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کیمپ دونوں طرف قائم تھے، دوسرے ملک جانے والے پہلے اس ملک میں کیمپ میں جاتے، وہاں سے انہیں دوسرے ملک بھیجا جاتا تھا۔ اس سے ان کی انتظامی پیچیدگی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیمپوں کے اندر ضروریات زندگی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک بڑی تعداد خیمے اور سائے کے بغیر ہی کیمپوں میں پناہ گزین تھی۔ گرمی اور برسات کی وجہ سے بیماریاں لگ جانے کے خطرات اپنی جگہ موجود تھے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ایسے لوگوں کی ذہنی کیفیت تھی جو اپنے گھروں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہے آئے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے قتل و غارت گری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اثاثوں کی تقسیم اور معاشی مسائل۔ متحدہ ہندوستان کے کل اثاثوں کی مالیت 4 ارب روپے تھی، جن میں سے پاکستان کا حصہ 1 ارب روپے بنتا تھا۔ بھارتی حکومت نے قرضوں کو بھی تقسیم کیا، جس سے پاکستان کا حصہ 75 کروڑ بنا۔ پہلے بھارتی حکومت نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا اور نکتہ یہ اٹھایا کہ ان پیسوں سے پاکستان کشمیر میں جنگ کو تیز کرنا چاہتا ہے، لیکن گاندھی جی نے اس بات پر مرن برت یعنی بھوک ہڑتال کر لی اور بھارتی حکومت کو پاکستان کے حصے کی رقم دینی پڑی۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت نے 70 کروڑ ادا کی اور 5 کروڑ کی ادائیگی کے بعد میں کرنے کا بہانہ کر کے ہڑپ کر گئے۔ اس طرح فوجی اثاثوں کو بھی 64 اور 36% کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا۔ البتہ آرڈیننس فیکٹریاں 16 فیکٹریوں میں سے تمام کی تمام بھارت کے حصے میں آئی اور ان فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 6 کروڑ روپے دینے طے پائے۔ فوجیوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ پاکستان یا بھارت میں سے جس فوج کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فطری تقسیم کے مطابق مسلمان فوجی پاکستان آ گئے۔ قیام پاکستان کے وقت فی کس آمدنی 311 روپے سالانہ تھی، جو بہت کم تھی، لیکن پاکستان کے نہری نظام، زرخیزی اور معدنیات کی بدولت یہاں ترقی کے بے پناہ مواقع موجود تھے۔ پاکستان میں شامل علاقوں کو برطانوی دور میں جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا تھا، کیونکہ یہاں سے فوجی بھرتی کی جاتی تھی۔ زراعت سے متعلق اعداد و شمار اس طرح سے تھے کہ کل 21% رقبہ زیر کاشت تھا، جبکہ 38% کے بارے میں کسی قسم کے اعداد و شمار موجود نہ تھے کہ وہ قابل کاشت ہے یا نہیں۔ کل 62% رقبے کے بارے میں اعداد و شمار میسر تھے۔ اچھے بیجوں اور کاشتکاری کے جدید ذرائع کی بھی کمی تھی۔ تعلیمی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ صرف 16% پڑھے لکھے افراد تھے، جبکہ پڑھنے لکھنے سے مراد کسی ایک زبان کا لکھا ہوا پڑھ لینا مراد تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دریائے پانی کا مسئلہ۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی ایک اور ناانصافی فیروز پور اور زیرہ کے مسلم اکثریت کے اضلاع بھارت کے حوالے کرنا تھا۔ اس سے دریاؤں کے پانی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ دریائے ستلج کے اوپر فیروز پور ہیڈ ورکس اور دریائے راوی کے اوپر مادھو پور ہیڈ ورکس بھارت میں تھے، جس سے وہ جب چاہے ان دریاؤں کا پانی روک سکتا تھا۔ شروع میں یہ مسئلہ ثالثی ٹریبیونل کے تحت تھا، جس کی مدت 31 مارچ 1948 کو ختم ہوگی۔ اگلے دن بھارت نے دونوں دریاؤں کا پانی روک لیا۔ اس سے پاکستان کے لیے قحط سالی کا خطرہ پیدا ہوگا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق مشترکہ طاس والے ممالک اس طرح سے دریاؤں کا پانی نہیں روک سکتے تھے۔ پاکستان نے دباؤ ڈال کر پاکستان کی پانی کی فراہمی بحال کرا لی، لیکن مسئلہ چلتا رہا۔ آخرکار 1960 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان سندھ طاس ایگریمنٹ ہوا، جس کی روح سے 3 دریا راوی، ستلج، بیاس پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ جہلم، چناب اور سندھ پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ وقتی طور پر یہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن اب بھی یہ مسئلہ پھر گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اب تک صرف 2 بڑے ڈیم بنائے، منگلا دریائے جہلم پر اور تریبلا دریائے سندھ پر۔
کالا باغ ڈیم کا منصوبہ یہ بہت بڑا تھا، لیکن صوبوں کے اتفاق نہ ہونے سے شروع ہی نہ ہو سکا، بلکہ ملک دشمن نام لیڈروں کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہ بن سکا۔ حقیقت یہ کہ پاکستان کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، اس ڈیم کا بننا ناگزیر ہے۔ دوسری طرف بھارت پاکستان کے دریاؤں پر بھی بہت سے ڈیم بنا چکا ہے اور بہت سے زیر تعمیر ہیں۔ مستقبل میں پانی کی فراہمی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ پاکستان کتنے ڈیم بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کیا جا سکے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پر جب پاکستان بنا تو اس حوالے سے بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور کیا جائے، تاکہ پاکستان دوبارہ سے جو متحدہ ہندوستان کا حصہ بننے پر جو وہ مجبور ہو جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی اوپینین ہو تو وہ ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔